رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمام کے تمام ادیان میں سے سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ دین کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اب کوئی آدمی اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین اور مذہب کو اختیار کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت کے دن سخت خسارے اور بہت بڑے نقصان میں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی رسول اور نبی نے دنیا میں نہیں آنا۔ جب نہیں آنا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جب پیدا فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا وہ بھی تمام کے تمام ادیان میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ بھی تمام کی تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی وہ بھی تمام کتابوں میں سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے۔ گویا کہ ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز اور مقام اور حیثیت والا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب یہ بات ذہن نشین آپ فرما چکے تو اب تیسری بات تمہید کے طور پر یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا اسلام کے آنے کے بعد، کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مل جانے کے بعد، کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام ادیان میں سے سب سے بہترین اور پسندیدہ دین آپ کو اسلام عطا فرمایا؟ تمام کتابوں میں سے سب سے پسندیدہ اور بلند ترین کتاب اللہ نے قرآن مجید آپ کو عطا فرمائی، یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی۔ اتنی ساری بہتری مل جانے کے بعد اور اسلام وہ ضابطۂ حیات ہے کہ زندگی کے ہر گوشے ہر شعبے سے متعلق اس کے اندر ہدایات موجود ہیں۔
آپ کی عبادات ہوں، عبادات کے متعلق بھی ہدایات ہیں، معاشرت کے متعلق بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے، رہن سہن کیسے اختیار کرنا ہے وہ بھی موجود ہے، خوشی کیسے اختیار کرنی ہے وہ بھی موجود ہے، غمی کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ بھی اس میں موجود ہے۔ جب یہ سب کچھ تمہارے پاس بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ موجود ہے، اب اس سب کے بہترین موجود ہونے کے بعد بھی بتاؤ تم کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرو گے؟ کیوں تم کسی اور کے پاس جاؤ گے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ کا سوال ہے، کیا تم پھر جاہلیت کی زندگی چاہتے ہو؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کی زندگی پر چلنا چاہتے ہیں؟ اگر قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کی زندگی گزارنا چاہیں گے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک آدمی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اسی طرح سے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک آدمی حج عمرے کا انتظام اہتمام کرتا ہے جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تمام کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ جب تجارت آتی ہے کہتا ہے اس میں اپنی مرضی کروں گا، تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں اپنی مرضی کرنے والا زندگی کے ایک گوشے اور شعبے میں اس نے اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کو اختیار کر لیا۔ خوشی کا موقع ہے، شادی ہے، ایک آدمی 100% اسلام پر چلنے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، حلال طریقے سے مال کماتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہے، دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے، شادی کا موقع آیا کہتا ہے نہیں اس موقع پر تو میں جو اپنی مرضی ہوگی وہ پوری کروں گا۔ تو قرآن کے فیصلے کے مطابق باقی ساری زندگی میں اسلام اور زندگی کے ایک گوشے اور شعبے میں جاہلیت، یہاں پر جاہلیت۔ اسی طرح سے غمی کا موقع آیا ہے، اب غمی کے وقت میں یہ چاہتا ہے کہ باقی تمام معاملات میں دیکھتا ہوں میں اسلام کو مقدم رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو سامنے لے کے آتا ہوں، لیکن بھائی غمی کا اظہار تو مجھے اپنی مرضی سے کرنا ہے، میرے اندر سے اٹھنے والی جو چاہت ہے غمی میں نے اس چاہت کو پورا کرنا ہے، خوشی کے وقت میں نے اس تمنا کو پورا کرنا ہے۔ اب وہ تمنا اور وہ چاہت خوشی یا غمی کے وقت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ متصادم ہے، ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے، لیکن یہ ترجیح دیتا ہے اپنی چاہت کو، تو قرآن کے فیصلے کے مطابق کہا جائے گا کہ زندگی کے ایک گوشے میں اس نے جاہلیت کو پسند کیا ہوا ہے۔ یہ یہاں کا جاہل ہے، تھوڑا سا جاہل ہے۔ تو کسی آدمی کو کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی آپ بڑے سمجھدار ہو لیکن تھوڑے سے جاہل بھی ہو تو وہ آدمی پسند کرے گا اس بات کو، لڑائی پر تیار ہو جائے گا، تو مجھے جاہل کہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی کسی بھی گوشے کو چھوڑ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو چھوڑ دینا وہ جاہلیت ہے۔ اچھا کیا سوال یہ ہے، دیکھو ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ، اللہ کا اصول، ایک ہے اللہ کی قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سب کافروں کو، نافرمانوں کو، سب کے سب کو اللہ جنت میں داخل کر دے، اللہ اس پر قادر ہے، یہ قدرت ہے۔ اور اللہ سب کے سب مسلمانوں کو جہنم میں داخل کر دے، کسی کو جنت میں نہ لے جائے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ قادر ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ شاید جہنم میں جانے والا میں ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایک آدمی سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید وہ جنت میں جانے والے نہیں ہوں، شاید میرا نام۔
تو ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ۔ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے ضابطے بنائے، اللہ نے جنت میں داخلے کے لیے اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں۔ وہ ضابطہ اور وہ اصول کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم مکمل کے مکمل اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دو، زندگی کے ہر گوشے میں اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرو۔ اور اگر کسی بھی جگہ پر تم نے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد نہ کیا، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے کسی بھی جگہ پر، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، محبت میں، نفرت میں، تجارت میں، کاروبار میں، زندگی کے کسی بھی گوشے اور شعبے میں اگر تم نے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد نہ کیا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم نے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد نہ کیا اس کے بعد کہ اللہ کا رسول بھی آ چکا، اللہ کا قرآن بھی آ چکا، اللہ کے رسول کی ہدایات بھی تم سن چکے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اتنا سخت ڈرایا، اتنا سخت ڈرایا، اور اس قدر ہولناک آیت ہے یہ، فَاعْلَمُوا، پھر سمجھو، ان اللہ عزیز، اللہ سخت قدرت والا ہے، اللہ سخت غلبے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک فوری پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے، عزیز غالب ہے اللہ۔ جس گوشے کے اندر تم نافرمانی کر رہے ہو اسی جگہ پر اسی وقت میں اللہ تمہیں پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اے اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں کچھ مہلت مل جائے، تو اس کی حکمت سے تم غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب سے پسندیدہ دین منتخب فرمایا، وہ دین اسلام۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے، اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کہ اگر تم زندگی کے کسی بھی گوشے میں قرآن کو چھوڑتے ہو، سنت کو چھوڑتے ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو چھوڑتے ہو، اپنی خوشی کے موقع میں، غمی کے موقع میں، تجارت کے موقع میں، کسی بھی جگہ پر اگر تم چھوڑتے ہو تو سمجھیے گا اس گوشے کے اندر تم جاہلیت کی زندگی اختیار کر رہے ہو۔ اور نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مکمل اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرو، سر سے لے کر پیر تک اسلام کے سپرد کر دو اپنے آپ کو، اپنی 100% زندگی کو اسلام کے سپرد کر دو، بلوغ سے لے کر موت تک اپنی ساری زندگی کو اسلام کے سپرد کر دو۔ اسلام تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ایک آئینے کی مثل ہے۔ ایک آدمی آئینے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، چہرے سے داغ دھبے ہٹاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہو اور تم ناجی ہو یعنی جنت میں جانے والے ہو یا جہنم کا راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، صاف صاف بات ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو یوں دیکھ لو اور تمہیں نظر آئے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہو، آپ کو بالکل نظر آئے گا۔ ایک آدمی آئینہ سامنے رکھ کے دیکھتا ہے، اس کو چہرے کے دھبے نظر آتے ہیں، اس کو چہرے کا سنوارنے کا اندازہ ہوتا ہے میرا چہرہ سنورا ہوا ہے کہ نہیں ہے، مجھے اب مزید اس پہ کیا محنت کرنی چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عاقل، بالغ، عقلمند۔ پاگل اور دیوانہ سامنے چہرہ رکھے گا، اسے کیا شعور ہے؟ بالکل اسی طرح سے جو آدمی صحیح سمجھ اور بصیرت کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے
دین کو سامنے رکھتا ہے، آپ کے طریقے کو سامنے رکھتا ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ، اس کو اپنے لیے آئینہ قرار دیتا ہے، تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات اور سنتیں اور آپ کا دین اس آدمی کی رہبری کرے گا۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو رہبری نہ ملے۔ اب یہ ساری تمہید کے بعد یہ بات جو مجھے کہنی تھی آج کی نشست میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور گزشتہ بھی ہمارا جو بیان تھا وہ اسی طرح کا موضوع تھا، اسی پر بات تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو سکے۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکاتیں بھی ادا کرتا ہے، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن زبان سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت ہو رہی ہے، تو زندگی کے ایک گوشے میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہاتھ سے دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے تو زندگی کے ایک گوشے میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اپنی زبان سے جو چاہا بولا، یہ نہ دیکھا کہ اس سے کسی کا دل ٹوٹے گا، یہ نہ دیکھا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ایک شعبے میں اس نے جاہلیت کو اختیار کیا ہوا، باقی سارا اسلام ہے، ایک جگہ پر جاہلیت ہے۔ اور پھر میں اس میں ایک بات اور بتاتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک غلام شکایت کرتا ہے کہ یہ میرا آقا ہے اور اجرت مجھے تھوڑی دیتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات تھی معاملات کی۔ آج بھی زندگی میں اس طرح سے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ماتحت کوئی کام کرنے والا ہے، آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، یہ ہر آدمی سوچے۔ تو کوئی یہاں رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، ذرا سا کوئی ایسا معاملہ آ گیا اور جس کے متعلق شکایت کی جا رہی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص، براہ راست وحی کے انوارات کا مشاہدہ کرنے والا شخص، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت زندگی گزر رہی ہے۔ کسی ایک شعبے کے اندر کمزوری آ گئی تو آپ کا یہ جملہ تھا، اِنَّكَ اِمْرَؤٌ فِيكَ الْجَاهِلِيَّةُ، آپ کے اندر سے مجھے جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ حالانکہ عقائد درست ہیں، عبادات بھی ٹھیک ہیں، نماز بھی صحیح ہے، سارے کے سارے زندگی کے شعبے درست ہیں، سارے کے سارے معاملات درست ہیں، ایک جگہ ایسی آ گئی ہے کہ جہاں ذرا سی کمزوری آئی اور اس کمزوری پر متنبہ کرنے کے بعد فوری اس کمزوری کا ازالہ کر لیا، لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ تو جاہلیت ہے۔ اگر واقعہ ہی ایسا ہے کہ آپ اپنے ماتحت کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو اور آپ اجرت کم دے رہے اور آپ اس سے کام زیادہ لے رہے، تو یہ تو پھر جاہلیت۔ تو پھر اس قسم کی کتنی جاہلیتیں آج ہماری زندگی میں موجود ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، کتنی جاہلیتیں ایسی ہیں۔ اگر مجھ سے پڑوسی کو اذیت ہو رہی ہے تو یہ جاہلیت ہے، اگر مجھ سے کسی راستے میں چلنے والے کو اذیت ہو رہی ہے تو یہ جاہلیت ہے۔ میرے یہاں خوشی کا مقام ہے، اس خوشی کا اظہار میں جس طرح سے چاہوں کروں۔ شادیوں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، جس طرح سے میں چاہوں اپنی اس خوشی کا اظہار کروں، میں یہ نہ دیکھوں کہ اس خوشی کے اظہار میں کیا میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں، کیا اس خوشی کے اظہار میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا، کیا اس خوشی کے اظہار میں میرے پڑوسی کو میرے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنی خوشی کے اظہار میں اس طرح کا رویہ اختیار کریں اور اس قدر ہم اذیت ناک اعمال اختیار کریں کہ رات کو پڑوسی کا سونا اور جینا اس کا حرام ہو جائے، اس کی نیند تباہ ہو جائے، اور ہم اپنے خوشی کے چکر میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اعمال کا پابند بھی ہے، لوگوں کا خیال رکھنے والا بھی ہے، لیکن آج 4-5 دن جو شادی کے ہیں اس زمانے میں یہ جاہل بن گیا ہے، اس زمانے میں جاہلیت ہے۔
تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں تک چاہے ہم نے شامیانے تان دیے اور راستوں کو ہم نے بند کر دیا، بلاک کر دیا، کیا ہے؟ خوشی ہے جی۔ آتش بازی جہاں تک چاہیں لے جائیں اور رات جس وقت تک چاہیں کریں، کیا ہے جی؟ خوشی کا اظہار ہے۔ اسلام کہتا ہے خوشی کا اظہار کرو۔ تو کیا جو اسلام خوشی کا اظہار کرنے کا کہہ رہا ہے، کیا وہ اسلام یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی خوشی سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو؟ وہ اسلام تو یہ بھی بتاتا ہے۔ وہ اسلام انسان کو کیا، مسلمان کو کیا، وہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے خوشی کے اظہار سے کسی جانور کو بھی اذیت نہ ہو، جانور کو پھر پڑا کسی چھوٹی سی چونٹی کو بھی اذیت نہ ہو، قصدن اور عمدن اور ارادتن۔ تو جہاں آپ اسلام کی یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ہاں اسلام میں خوشی کے اظہار کو کہا گیا ہے اور خوشی ہے اور خوشی کا اظہار کیا جائے، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، خوشی کا ضرور اظہار کیا جائے، ضرور اظہار کیا جائے، لیکن اس خوشی کے اظہار میں دو باتیں لازمی دیکھی جائیں۔ خوشی اندر سے اٹھنے والی چاہت کا نام ہے، لیکن دو باتیں لازمی دیکھی جائیں۔ نمبر ایک، اس خوشی میں میرا اللہ اور میرا رسول تو ناراض نہیں ہوگا جیسے میں خوشی کر رہا ہوں، اور نمبر دو، اس خوشی کے اظہار میں میرا کوئی پڑوسی مجھ سے اذیت تو اسے نہیں ہو رہی، اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ بس یہ دو باتیں آپ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم اپنی خوشی کے اظہار سے پہلے اپنی خوشی کو ہم اسلام پر پیش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ خوشی جو آئی ہے میرے گھر میں، شادی کا موقع آیا ہے، کیا یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں، یہ سب سے پہلی خوشی میرے گھر میں آئی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خوشی نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ خوشی نہیں تھی؟ اگر خوشی تھی تو پھر میں وہاں سے کچھ رہنمائی لے لوں کہ ان کے یہاں خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ اسلام کے پابند تھے، وہ مجھ سے زیادہ اللہ کے احکام کے پابند تھے، میں وہاں سے خوشی کا اظہار لے لوں کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کس طرح سے کیا۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگو، اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو اسلام کے پابند کریں، ہم زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے کو اسلام کے پابند کریں۔ یہ ساری رات اور رات گئے تک اس طرح سے آتش بازی کا ہونا اور اس طرح سے ہنگاموں کا ہونا جس سے پورا محلہ پریشان ہو، آبادی پریشان ہو اور اذیت ہو پڑوسیوں کو، یاد رکھیے گا آپ نے اپنے گھر میں خوشی، شادی کی خوشی منائی ہے، لیکن آپ نے رب کو ناراض کیا۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت وہی اللہ ڈالے گا جس کو آپ نے ناراض کیا۔ آج کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آج کیوں شادیاں تلخ ہو جاتی ہیں؟ آج کیوں زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں؟ شاید ہم نے زندگی کے کسی موڑ میں اللہ کو ناراض کیا ہو، شاید اس کی سزا ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے، امتحان بھی ہے، آزمائش بھی اللہ پاک کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ تو کرے، اپنی زندگی کا حساب تو کرے کہ کہیں میں نے ایسا تو نہیں کیا کہ اللہ کو ناراض کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ان محبتوں کو اللہ نے نفرتوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ خاندان اس لیے اجڑ گئے، تباہی اس لیے ہو گئی ہے، رشتے اس لیے ٹوٹ گئے ہیں، اور ان دو کا ٹوٹنا پھر دو خاندانوں کا ٹوٹنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے کہیں اللہ کو ناراض کیا ہو؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضروری ہے ہم اس بات کو دیکھیں اللہ کے احکام اس موقع پر کیا کہتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس موقع پر یہ بھی تو بالکل غلط ہے کہ شادی کا موقع آیا ہے، خوشی کا اظہار، مائیوں کی جو رسمیں ہم کرتے ہیں اور وہ سب کی سب ہندوانہ رسمیں ہیں، کیا اسلام ان کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا مخلوط نظام ہو، کہ آپ ایک ہی مجلس کے اندر وہاں لڑکیاں ہوں، نیم برہنہ ہوں، اور لڑکے بھی اور مرد بھی موجود ہوں، اور اسی طرح سے شادی کی تقریبیں ہم منعقد کریں اور وہ تقریبیں اس طرح سے ہوں کہ جہاں کھلا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟
مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کہنے دیجیے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے متعلق ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھے اور اسے برداشت کر لے۔ بے حیائی کو دیکھے اور برداشت کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو برہنہ دیکھے، نیم برہنہ اسے دیکھے، اور وہ اپنی بیٹی کو ایسے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر اسے باہر نہیں جانا چاہیے، اور آدمی خاموش رہے، اندر سے اسلامی غیرت نہ بڑھے اور اسلامی غیرت اندر سے حمیت نہ اٹھتی ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے۔ آج یہ سب ہمارے معاشرے میں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے ماحول کا محاسبہ کریں، اور آج یہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غیروں کی تہذیب نے، غیروں کی نقالی نے، غیر قوموں اور یورپ کی زندگی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اسلام تو بہت دور کی بات ہے، ہم فطرت سے بھی پیچھے چلے گئے۔ فطرت سے، جسم کا ڈھانپنا فطرت ہے، فطرت انسانی ہے، فطرت ہے یہ، جسم کا چھپانا فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، سب سے پہلی ہدایت کیا دی؟ سب سے پہلی ہدایت، سب سے پہلا حکم، اور سب سے پہلا شیطان کا حملہ اور بہکاوا کیا ہے؟ کیا بہکاوا ہوا؟ سب سے پہلا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانو ہم نے تمہیں لباس کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ یہ مردوں کو، عورتوں کو، سب کو خطاب ہے۔ ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، اور اس لباس کے ذریعے سے تم اپنے اعضائے مستورہ کو چھپاتے ہو، اور یہ جسم میں زینت کا ذریعہ ہے۔ اور لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے بنی آدم، اے انسانو، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو کہ شیطان تمہارا لباس نہ اتروائے، تمہیں فطرت سے پیچھے نہ لائے۔ خیال کرنا اس کا، جس طرح سے اس نے روز اول میں یہی محنت کی، آپ کے بابا حضرت آدم اور حضرت حوا پر اس نے یہی محنت کی، اور اسی طرح سے ان کو بہکانے اور برگلانے کی اس نے کوشش کی۔ یہ نسل انسانی پر سب سے پہلا حملہ شیطان کا ہے، لباس، نیم برہنہ لباس۔ اور آج میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ معلوم کہ ہمارے یہاں اسلام کا نام لینے والے، اسلام کے چاہنے والے اور اسلام کو پسند کرنے والے، جب بات آتی ہے لباس پر، خواتین کے پردے پر، تو یہ جواب ملتا ہے، ارے صاحب اسلام کوئی پردے میں تھوڑا ہی ہے، اسلام کوئی لباس میں تھوڑا ہی ہے۔ فطرت سے ہم ہٹ گئے، فطرت انسانی سے ہم ہٹ گئے۔ ایک انسان اور ایک حیوان میں تمیز اسی چیز سے ہوتی ہے، اس فطرت سے ہم ہٹ گئے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کی جو رسومات شادیوں پر ہوتی ہیں، اور شادی کی تقاریب جو ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے پھر ولیمے کی جو تقریب ہوتی ہے، اس تقریب پر جو خلاف شرع امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جانے والے بھی ایسی تقریب کے اندر گناہ گار ہیں، اور دعوت دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک موقع پر فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اچھا اللہ کے رسول یہ زمانہ بھی آئے گا؟ تصور نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نیکی کا حکم کرنا بھی چھوڑے گا، کوئی نیکی کا حکم کرنا بھی والا چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ آئے گا۔ وہ کیسا ہوگا؟ کہا لوگ گناہ کی طرف دعوت دیں گے، نافرمانیوں کی طرف بلائیں گے،
تو ایسی مجالس اور ایسی تقریبیں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور ان نافرمانیوں پر آپ کو مدعو کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے کارڈ چھاپے جاتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر لا کے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے فلاں تقریب میں آنا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس تقریب کے میں جانے سے پہلے میں یہ بات تو سوچ لوں کہ کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے یہاں نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ یہ ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس شخص نے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا جس نے ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں خود اپنی قبر کو سنوارنا ہے، ہمیں خود اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے، ہمیں خود اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، ہمیں خود اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے۔ ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔ آپ پورے ملک میں، پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ کیا کریں، آپ اپنے گھر سے تو نفاذ کرو، اپنے جسم پر تو اسلام کا نفاذ کرو، یہاں تو اسلام کو سجاؤ کہ میں دل و جان سے آج کے بعد اسلامی احکام پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ دیکھیں اس میں رکاوٹیں کیا آئیں گی، یہ سب پتہ ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ بے حیائی گناہ ہے؟ پتہ ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ شادی کے اندر رسومات غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسر مؤونتن، سب سے مبارک نکاح بتا دوں کون سا ہے؟ سب سے بابرکت اور عمدہ نکاح، جس نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار قرار دے رہے ہیں، جس نکاح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معیار بتا رہے کہ یوں ہونا چاہیے، جیسے آپ کسی کو کہیں نا ایسی شادی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بہترین نکاح، معیاری نکاح کون سا ہے؟ جس کا خرچ سب سے کم، جس کا خرچ سب سے کم۔ اللہ کے نبی امیروں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی نبی تھے، وہ صرف مالداروں کے نبی نہیں تھے، وہ غریبوں کے بھی نبی تھے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک کے لیے خیر خواہی سوچی ہے، ہر ایک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھلا کرنے والے تھے، اس لیے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح کا خرچ کم از کم ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو دور کرو۔ نمبر 1، جہالت، نہیں پتا اسلام کے احکام کو، سیکھو، قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا۔ نمبر 2، رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے، نہ پرواہ کرو، نہ پرواہ کرو لوگوں کی، یہ پرواہ کرو کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ اور اس کا رسول نہ ناراض ہو جائے، سارا خاندان ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اپنا مزاج بناؤ، یہ اپنا مزاج بناؤ، لوگ جو کہیں کہتے رہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیکھنا ہے۔ اور نمبر 3، اٹھنے والی خواہشات، اندر سے اٹھنے والی خواہشات کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں ایسا کروں، تو سیکھنا اسلام کے احکام کا وہ بھی ضروری ہے۔ رسم و رواج میں دیکھو، اگر کوئی بات رسم و رواج کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کر لو۔ نمبر 3، اندر سے اٹھنے والی جو چاہت ہے، اگر اس چاہت میں تمہیں اسلام کوئی گنجائش دیتا ہے، اسلام کی آئینے میں اور شیشے میں دیکھ لو، اگر کوئی گنجائش تمہیں ملتی ہے پوچھ لو مسئلہ، اگر گنجائش ملتی ہے اندر سے اٹھنے والی چاہت کو پورا کر لو، اور اگر نہیں گنجائش اس چاہت کو قربان کر دو۔ وہاں لوگوں نے جانیں قربان کیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے، یہاں چاہت قربان نہیں ہوتی ہے، یہاں اندر کی خواہش قربان نہیں ہوتی ہے، وہاں مال قربان کر دیے۔ اللہ کا حکم آیا نکلو مکہ کو چھوڑو مدینہ چلو، ٹھیک ہے جی چلے گئے۔ اچھا جی بیوی مسلمان نہیں ہوئی ہے، چھوڑ دو۔ اولاد مسلمان نہیں ہے، چھوڑ دو، اولاد کو بھی قربان کر دو، بیوی کو بھی قربان کر دو۔ یہاں ہماری بڑی تجارت ہے، مال ہے اور اچھے ذرائع ہیں آمدنی کے، قربان کر دو، ٹھیک ہے جی یہ بھی قربان کریں گے۔ یہ سب کچھ قربان کیا، پھر اللہ سے کی جانب سے پیغام آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ ایسی رضا نہیں ملتی بھائی، یہ ایسے نہیں ملتی ہے، یہ سب کچھ قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اور آج میں اور آپ اپنی اندر کی چاہت کو قربان نہ کریں اسلام کی خاطر، ذرا سا اٹھنے والا اندر سے ایک گمان اور وسوسہ، اس کو ہم قربان نہ کریں اور اسلام کا حکم قربان کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قربان کر دیں، یہ پھر کیسا اسلام ہے؟ اس اسلام پر اللہ کے یہاں نجات نہیں ہوگی۔ نجات کے لیے کامل اسلام ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو مکمل اسلام کے سپرد کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔